نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، متین مصطفیٰ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں وہ بہت ہی اسپیشل ہے، اور یہ وظیفہ ہر کام کے لیے مجرب ہے جو آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں، جو کام اٹکے ہوئے ہیں، ہو نہیں رہے، یہ ان کے لیے وظیفہ ہے، اور یہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ۔ ناظرین، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، مالی حالات کی وجہ سے جو پریشان ہیں، مالی تنگ دستی کی وجہ سے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے، حتیٰ کہ زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا کام کیسے ہوتا ہے۔ آپ کا یہ چلہ پورا کرنے سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جو لوگ پریشان ہیں آئیں، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ اس پہ عمل کریں، پھر بتائیں مجھے کہ ان کا کام کیسے ہوا ہے، چٹکیوں میں ان کا کام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، اللہ الصمد کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا چلہ کیسے کرنا ہے۔ آج تک کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا ناظرین، جو میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گا۔ اور اس کو نوٹ کرنے سے پہلے جو نیو لوگ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ساری میری ویڈیو آپ کو ملا کریں اور آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، میرا اسپیشل اور مجرب وظیفہ اللہ الصمد کا نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اول آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے؟ درود ابراہیمی اول آخر 11 بار، اور درمیان میں ناظرین آپ نے اللہ الصمد 1001 بار پڑھنا ہے۔ 1001 بار درمیان میں اول آخر درود شریف اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور ناظرین ایک چلہ ہر روز کرنا ہے۔ اور کتنے دن کرنا ہے؟ 21 دن، ایٹ لیسٹ 21 دن کریں اس کو۔ اور ناظرین ایک ہی ٹائم پہ کرنا ہوگا، ٹائم آپ اپنا مقرر کر لیں جس میں آپ کو پوری طرح آپ فری ہوں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس کو آپ نے روز کا 1 بار یہ چلہ کرنا ہے۔ اور اس کو چلے کو مؤثر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ابھی ناظرین رہتا ہے، وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کہاں پہ پڑھنا ہے، کدھر پڑھنا ہے۔ اور ناظرین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، صاف ستھرے، ہو سکے تو خوشبو بھی لگائیں، اور پھر ناظرین کسی بزرگ کے مزار کے پاس یہ عمل کریں گے تو بہت ہی مؤثر ہے۔ 21 دن آپ کے پورے نہیں ہوں گے، کچھ ہی دن گزریں گے ناظرین، کچھ ہی دن، تو آپ کی مراد وہ بار آئے گی جس مراد کے لیے آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں، تو آپ کا یہ چلہ پورا ہونے سے پہلے ناظرین جو آپ کے دل کی مراد ہے، جس کو آپ مد نظر رکھ کر یہ چلہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ اور ناظرین یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا مجرب المجرب ہے کہ جس کو بھی بتایا ہے، جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے،
اس کا چلہ پورا نہیں ہوا، چلہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس کا یہ کام ہو چکا ہے جس کے لیے اس نے اس کو پڑھا تھا۔ تو ناظرین اس کو بہت ہی اسپیشل سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بگڑے کام بھی بن جائیں گے، جو آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوئی وہ بھی پوری ہو جائیں گی، جس سے آپ مایوسی تو گناہ ہے، مایوس ہونا تو ناظرین گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس کی تنگ آ چکی ہیں یہ میرا کام نہیں ہوتا، میں بہت پریشان ہوں، ٹھیک ہے، کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، اس کے لیے ناظرین اس کو کریں تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا کرم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کچھ شرطیں اس طرح ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھیں، نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ نماز باجماعت پڑھیں، پھر اس عمل کو کریں، اور ناظرین درود پاک کی کثرت کریں، یہ اس میں آپ کی بلائی ہے، کسی اور کی بلائی نہیں ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، نماز قائم کریں اور صدقہ بھی دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیں، پھر اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی، ٹھیک ہے؟ 110% گارنٹی ہے میری طرف سے کہ جو اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے اس کا ہر کام پورا ہوگا، ہر جائز کام، ہر جائز اس کی حاجت، جس حاجت کے لیے اس کو کرے گا وہ پوری ہوگی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اس کی کیسے کایا پلٹتی ہے، کیسے اس کی دلی مراد پوری ہوتی ہے، کیسے اس کی پریشانی ختم ہوتی ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ ہر کام کے لیے مجرب المجرب ہے، آزمودہ ہے۔ تو ناظرین جو پریشان ہیں وہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔